السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر بلکہ راہگیر ہو۔ مسافر تو پھر بھی کہیں نہ کہیں قیام کر لیتا ہے، مگر راہگیر کے لیے تو قیام کی جگہ نہیں ہوتی، وہ تو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، نیز اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، دنیا کے کاموں کے لیے صبح سویرے اٹھنا پڑ جائے تو اٹھ جاتے ہیں۔ اگر کسی کی عدالت میں پیشی ہو تو فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر تیاری کرنے لگتا ہے۔ دنیاوی کاموں کے لیے ہمارے پاس عقل بھی ہے، پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ آج جو ہمارے پاس بہت کم وقت ہے تو اللہ کے دین کے لیے ہے۔ مسجد جا کر امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، 5 منٹ میں نماز ختم کر کے جلدی میں مسجد سے نکلتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کچھ ہو جائے گا، حالانکہ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان جو مانگتا ہے تو میزبان انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تو سخیوں کا سخی بادشاہ ہے، وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے، نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس بیماری یا سفر کی وجہ سے اس کے اوراد و نوافل فوت ہو جاتے ہیں، یعنی عبادت کرنے پر قادر نہیں رہتا، تو جو فرشتہ اس بندے کے نیک عمل کو لکھتا، اللہ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس بیمار بندے کے لیے اس کے نامہ اعمال میں اس عمل کے مثل لکھو جو یہ تندرستی کے حالت میں کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کو تندرستی عطا کروں یا اپنے پاس بلا لوں۔ میرے بھائیوں بہنوں، 5 وقت نماز کے ساتھ صبح و شام استغفار اور درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، چاہے 2 آیت ہی کیوں نہ ہو مگر ضرور کیا کرے۔ اللہ ہمیں صحت والی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ صحت مند رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔